حسن صاحب، یہ جو اس سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آرمی چیف تو خیر روٹین میں بھی اس طرح کی تقریبات میں ایک معمول ہوتا ہے ان کی شرکت، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی اپنی فیملی سمیت ادھر شریک تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو یہ ایک بالکل بڑا وارملی ویلکم کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن جو قاضی صاحب جتنا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، اور دوسری طرف گزشتہ چند سالوں کے دوران اور ابھی تک جتنی سپیس اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے آکوپائی کی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹکراؤ آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا ٹکراؤ نہیں آئے گا، کیونکہ جو پہلی اسٹیبلشمنٹ تھی جس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا 10 سالہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ ہو گیا۔ تو ابھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ نہ وہ اتنی اگریسو ہے اور نہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کھلم کھلا کرنے والی ہے۔ جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی تھی، اس کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا، جنہوں نے انصاف دینا تھا، ان لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ میں صدیقی صاحب سے پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب یہ بتائیے گا کہ صدیقی صاحب وہ کون سی ریاست مدینہ کا منصف تھا جس نے ریمانڈ کے دوران ایک جو ہے ایکیوز کو، ایک ملزم کو وزیر اعظم کے پروٹوکول میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز گیٹ سے بلوایا، اور جب وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا اسے کہتا ہے گڈ ٹو سی یو اینڈ ویلکم خان صاحب۔ یہ کون سی ریاست مدینہ کا منصف تھا؟ اس منصف کا نام بتا دیں۔ پہلی ہے عمر عطاب بندیال۔ نہیں، اس وقت لیکن میری بھی مبینہ ریاست مدینہ ختم ہوئی تھی۔ اب یہ جو ہے نا، اس نے شرارت کی ہے، یہ جس طرف مجھے لے کے گیا نا، اب وہ بہت زیادہ آپ نے بڑی دقیق قسم کی گفتگو کی ہے، تو تھوڑا سا ایک لائٹر وے کے اندر بھی آپ اس چیز کو دیکھ لیں۔ بندیال صاحب کا ذکر آیا تو ان کا ذکر جو ہے ایک اور ذکر کے بغیر نامکمل سا لگتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا آج جب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کے ساتھ مسز رینا عیسیٰ کھڑی حلف لے رہی تھی، اور آپ نے بھی کہا کہ وہ تعز و منتشا تو وہ تذل و منتشا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بندیال صاحب کی ساس جو ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا ہوگا تو کیا کہا ہوگا رافعہ کو؟ رافعہ، ہائے رافعہ، مسز عیسیٰ کتنی سٹرننگ لگ رہی تھی، دیکھو نا، کم وقت ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ بیگم مہاجبین نون صاحبہ جو ہے، ان کا کیس اس ریاست مدینہ کے منصف نے اس سے ریکیوز نہیں کیا، ان کی خوش دامن تھی، ان کی ساس تھی، انہوں نے کہا نہیں، یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اگر میں اپنی ساس کا کیس نہ سنوں تو۔ امیجن کریں، اچھا، یہ ریاست مدینہ تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے ہمارا مجموعی جو جوڈیشل کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر کی طرح، وہ بھی بہت پلیوٹ ہو چکا ہے، اور ایسی انہونی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جسٹس صاحب کے آنے کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹس اور لوئر جوڈیشری پہ بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے حسن عباس سے ایک سوال کیا، حسن ایوب متی بھائی، متی زیادہ ہو گئے، متی 5 گلاس پانی پی کے بیٹھا ہے، آج ٹائی کا اثر ہو گیا۔ حسن ایوب صاحب سے جو آپ نے سوال کیا، وہ میرے خیال میں آپ کو مجھ سے بھی کرنا چاہیے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپیکٹ ہے وہ کسی شخص کے لیے نہیں ہوتی، رسپیکٹ آئین کے لیے ہونی چاہیے، آئین کے عہدے داروں کے لیے ہونی چاہیے، اور پرسنل رسپیکٹ میٹر نہیں کرتی۔ جب آپ نے حلف اٹھایا، اور مجھے یقین ہے آرمی چیف نے بھی اور آئی ایس آئی چیف نے بھی ایک حلف اٹھایا ہوا آئین کا دفاع کرنے کا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اور آئین کے مطابق جو شہری آزادیاں ہیں ان کے حوالے سے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات تو ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے ایک آئینی اور جمہوری ملک میں کہ آرمی چیف نے رسپیکٹ دی ہے یا نہیں دی، سلوٹ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ ڈیوٹی نبھانے پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہے۔ تو بہت سی جو چیزیں ہیں ہمیں اس زاویے سے نہیں دیکھنی چاہیے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جو ہائی کورٹوں کے فیصلے ہیں، جو ایسے بہت سارے مقدمات ہیں جن کا براہ راست جن میں الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر ہے، اگر وہ ان فیصلوں کا احترام نہیں کر رہے،
اگر ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اور آئین کے اندر شہری آزادیوں کا احترام نہیں ہو رہا تو پھر یہ ذاتی طور پہ رسپیکٹ دینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا وقت اور یہ کشیدگی یقیناً ہوگی بالکل ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے پینڈنگ معاملات وقت ہمارا ختم ہے, تو آپ بھی ہائی کورٹ کے اس حوالے سے ٹکراؤ, ان کو تو یقین ہے کہ ٹکراؤ ہوگی. میرا خیال نہیں ہوگا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ قاضی فیصل صاحب بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اگر کام تو کیا آئین ہے, اور قانون کو ریسپیکٹ کریں گے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. وہی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ قاضی فیصل جو ہیں وہ انہوں نے کام پہلے بھی کیا ہے, تو بظاہر جو آپ کہہ سکتے ہیں نیئر فیوچر میں تو نہیں لگ رہا کہ ٹکراؤ. اچھا, وہ چونکہ مطیع الرحجان صاحب نے اپنے محبوب موضوع کا جواب دیا, تو وہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا ہائی کورٹس اور لوئر جوڈیشری پہ بھی کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا, اور اس سے جوڈیشری جب سپریم کورٹ لیول کے اوپر اگر مضبوط ہوگی تو اس کا الٹیمیٹلی اثر جو ہے وہ ہائی کورٹس اور لوئر جوڈیشری کے اوپر بھی آتا ہے. اور اس حوالے سے جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ٹکراؤ ہوگا تو نہیں, تو ایک کومنٹ میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے حسنات ملک صاحب نے پہلے کہا کہ اس حوالے سے ٹکراؤ کی کیفیت تو ہو سکتا ہے پیدا ہو, جیسے متی صاحب نے کہا, لیکن انٹرنلی اگر جوڈیشری مضبوط ہو, اسٹرانگ ہو, تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.